बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने 5 ऐसे नकात दुनिया के सामने रखे। इस वक्त हेडलाइंस बनी हुई हैं, पाकिस्तान में खान साहब की तकरीर पर पाबंदी है। ये 5 नकात क्या हैं, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर नई पार्टी का दूसरी बार इशारा क्यों दिया गया, इसकी बुनियादी वजह क्या है, और फिर तहरीक इंसाफ के लोगों को किसके ऑर्डर पर पकड़ा जा रहा है, ये पैगाम आज इमरान खान ने दुनिया के सामने रख दिया है। अगला वज़ीर आज़म बिलावल, इस पर क्या सियासत हो रही है, और फिर नवाज शरीफ और फजल रहमान के दरमियान राब्ता फ़ोन पर हुआ है और क्या अहम बातें हुई, और नवाज शरीफ ने जरदारी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या बताई, और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को क्या हुक्म दिया है इस मुलाकात के बाद। और आपको ये बता दें कि परवेज़ खटक इस वक्त कहाँ हैं, उड़ान किस जमात के लिए वो भरेंगे, परवेज़ खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आखिर जगह क्यों नहीं मिल सकी, और खटक क्यों इतने बेचैन हैं, और अगर ये कहूँ कि खटक दर बदर हैं तो क्या ये वाकई ऐसा है। इस पूरी इक्वेशन का भी जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर इलेक्शन में ताख़ीर के बहाने बाकायदा ढूंढे जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से, और फिर परवेज़ इलाही की जेल से ज़बरदस्ती सियासी लव मैरिज की कोशिश की गई है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान का इंटरव्यू जो उन्होंने DW को दिया है, टिम सेबेस्टियन को, और इस इंटरव्यू के अंदर 5 ऐसी चीज़ें थी जो दुनिया के सामने रखना बहुत ही ज़रूरी था। खान साहब जितने भी इंटरनेशनल जरीदे हैं, चैनल्स हैं, उनको गाए बगाए इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, और इनके इंटरव्यू से एक चीज़ साबित होती है कि दुनिया भी इमरान खान को पाकिस्तान में इक़्तिदार की कुर्सी पर देखना चाहती है। इतने इंटरव्यूज़ नवाज शरीफ के नहीं हुए, और नवाज शरीफ अगर चाहें भी तो शायद इंटेलेक्चुअली उस मकाम पर मौजूद नहीं है जहां पर टिम सेबेस्टियन के चुभते हुए सवालों का जवाब दें, क्योंकि वहां पर आपकी मर्जी का मीडिया मौजूद नहीं है। मैं इस इंटरव्यू को देख रहा था, और जब सवालात शुरू हुए तो जो इंट्रो था टिम सेबेस्टियन का, उसमें बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया गया। ये 5 चीज़ें बड़ी अहम है, याद रखिएगा इस इंटरव्यू में, जिस पे खान साहब ने कोई सवाल लिख कर नहीं दिया बल्कि उनसे सवालात पूछे गए हैं। ये सवालात क्या थे? खान साहब पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं नई पार्टी के हवाले से, और उन्होंने आज फिर DW से भी यही बात कही। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा है कि अगर अदालत में उनके खिलाफ कुछ साबित ना हुआ तो फिर उनकी पार्टी पर पाबंदी लगाई जा सकती है। याद रखिएगा, वो कहते हैं कि मैं अभी अपने वकला से नई जमात के बारे में बात करूंगा और हम कानूनी तरीके भी देखेंगे। अगर उन्होंने हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई तो मैं इंतखाबात में कोई भी इंतशार नहीं देख रहा, लेकिन ये इंतखाबात से भागने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम नहीं किया, 14 मई वाले इलेक्शन कराने के फैसले को तस्लीम नहीं किया। हम ज़रूर इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी पार्टी को इलेक्शन में जाने की इजाज़त होगी, और ये एक बुनियादी चीज़ है इस वक्त पाकिस्तान में जिसके ऊपर बहस हो रही है। आपने पिछले 4-5 रोज़ से, जब से इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास हुआ, उसमें ये बयानात लोगों के सुने, जिसमें मुसलसल ये कहा जा रहा था कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा सकते हैं, और फिर आपने ये देखा कि इसे एजेंडे से भी हटा दिया गया। इमरान खान आलमी मीडिया के सामने अपने केसेस का मुकदमा भी रख रहे हैं, और ये मुकदमा जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात की शक्ल में उनके ऊपर दर्ज किया जा रहा है कि शायद उन्होंने रियासत के खिलाफ कुछ किया, अब ये मुकदमा इंटरनेशनल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया की अदालत में लड़ा जाएगा। खान साहब पर केसेस का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम हो चुका है, और टिम सेबेस्टियन ने इसका तस्करा भी किया कि आपके ऊपर एक नहीं कई 100 मुकदमात हैं। खान साहब ये कहते हैं कि 70 साल तक की उम्र में मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था। यह जब माजरा है कि पिछले 6 माह में मेरे ऊपर 180 से ज़ायद केसेस जो हैं वो कर दिए गए, बल्कि पार्टी को भी बैन करने की कोशिश की जा रही है। 10,000 के करीब जो कारकुनान हैं, खान साहब उनको नहीं भूले, बल्कि इन 10 कारकुनान का जिक्र इंटरनेशनल मीडिया पर बार बार किया जा रहा है। ये इसलिए भी अहम है, जो लोग जेलों में हैं, चूंकि वर्ल्ड वाइड जहां जहां भी ह्यूमन राइट्स कमीशंस मौजूद हैं, जहां भी इंसानी हकूक की बात की जाती है, ये 10,000 का जो फिगर है वो कोट होता है कि पाकिस्तान में
جو سیاسی قیدی ہیں ان کی تعداد 10,000 کے قریب ہے، جنہیں بار بار یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ شاید کیا ہوا، یہ عمران خان جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر 9 مئی کے واقعات ہوئے اور انہیں ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کا تعلق ریاست سے نہیں ہے بلکہ یہ ریاست کو تباہ کرنے کے لیے نکلے۔ یورپی یونین نے یہ بات کہی کہ ہم جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ دوسرا اہم نقطہ جو خان صاحب نے اپنے آج کی اس یہ جو انٹرنیشنلی جو مقدمہ لڑ رہے ہیں، جو اس کا obviously سینٹر تھا، نیوکلیس تھا، وہ عمران خان پر ہونے والے قتل کے جو مقدمات ہیں، یعنی خان صاحب کے اوپر قتل کے مقدمات جو ہیں ان کا اندراج ہوتا ہے۔ اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھتا ہوں تو ایک اور کیس میرے اوپر کر دیا جاتا ہے، میرے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں، میں ورلڈ ریکارڈ توڑنے والا ہوں ان تمام کیسز کی وجہ سے۔ اور پھر ان مقدمات کا فیوچر کیا ہوگا اگر عدالتوں کے پاس شواہد موجود ہوتے یا شواہد ان تک پہنچا دیے گئے ہوتے یا مقدمات کے چلان عدالتوں میں پیش کر دیے جاتے، جمع کروا دیے جاتے، تو شاید حالات کسی اور طرف چلے جائیں۔ لیکن ابھی تک 2 ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا اور وعدہ معاف گواہ لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جو عمران خان کے خلاف جو ہے یہ مقدمات کی نہ صرف پیروی کریں بلکہ ان کو آگے لے کر چلیں۔ آپ نے پاکستان کے اندر بھی یہ دیکھا ہوگا اور پاکستان سے باہر جو لوگ موجود ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ان سے رابطہ کرنے کی اور انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی ایک بھرپور کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسی طرح کی ایک پریکٹس اس سے پہلے بھی 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے لاہور میں ہوئی، جہاں پر جو لوگ گرفتار تھے ان کے بیانات کی روشنی میں عمران خان کو شامل تفتیش جو ہے وہ کیا گیا۔ پھر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی سیاست اور 2 خاندانوں کے گٹھ جوڑ کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے اسی انٹرنیشنل فورم پر نظر آئے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی نے پاکستان پر آدھے سے زیادہ وقت تک حکمرانی کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا جی، کل کو میرے بھی مقدمہ جو ہے وہ درج کر دیا جائے کہ جناب آپ نے یہ کہا کہ پاکستان میں حکمرانی جو ہے وہ فوج کی ہے۔ تاریخ مورخ یہ لکھتا ہے پاکستان میں آدھے سے زیادہ وقت میں پاکستان کی اقتدار کے اوپر کون قابض تھا ڈائریکٹلی؟ وہ ہماری فوج تھی، پیاری فوج۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 2 خاندان، بھٹو خاندان اور ساتھ ساتھ ہاؤس آف شریف جو ہے، یہ ان دونوں خاندانوں کی حکمرانی رہی پاکستان کے اندر۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح اس ساری صورتحال سے نکل کر جمہوریت کو مضبوط کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے واپس بھیج دیا جائے۔ اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، میڈیا ہے، عدالتیں خود مختار ہو رہی ہیں، میں جس کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ خان صاحب عدالتیں اگر خود مختار ہوتی تو ان کے فیصلوں پر عمل ہوتا، وہ کروانا جانتی۔ فیصلے دینا صرف مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ان فیصلوں پر عمل درآمد کروانا بھی کسی عدالت کی طاقت جو ہے وہ ثابت کرتی ہے۔ لیکن عمر عطا بندیال پاکستان کی تاریخ کے سب سے بزدل ترین جج جو ہیں وہ ثابت ہوئے، کیونکہ وہ اپنے اوپر جو کچھ بھی جو انہوں نے اس عدالت میں بیٹھ کر فیصلے دیے ان پر وہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کروا سکے۔ اب مارشل لا کو ماننے کے چانسز جو ہیں وہ زیرو ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حامد میر صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بتائی کہ یورپی یونین میں اس وقت کے آرمی چیف اور ایک جنرل کو کیا پیغام دیا گیا کہ بھائی جان اگر آپ نے مارشل لا لگانے کی کوشش کی، امریکہ یہ شاید قبول کر لے لیکن یورپی یونین جو ہے وہ اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گا۔ جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، ایک پارٹی کے ساتھ اپنا ساتھ چھوڑتے ہیں، دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگا کہ شاید عمران خان ان کے اقتدار کی ایک پراکسی لڑ سکتے ہیں، یا ایک پراکسی کی شکل میں اقتدار میں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ سب کچھ کریں گے جو جنرل باجوہ کہیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جنرل باجوہ کو جب یہ احساس ہوا اور انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ بھائی جان انہوں نے مجھے اگلی ایکسٹینشن نہیں دینی، تو انہوں نے کیا کیا، وہ آج باجوہ سیریز کی شکل میں پوری قوم کے سامنے ہے۔ اپنے اقتدار اور اپنی ایکسٹینشن کو بچانے کے لیے اور بنانے کے لیے انہوں نے ہاتھ جو تھا وہ دوسری طرف سے جا کر ملا لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عمران خان از اسٹل ان پاور، اور اگر مجھے کہیں سے کچھ مل سکتا ہے تو میں کیوں نہ اس پوری گیم کو الٹ دوں، اور جو لوگ اس گیم سے باہر ہیں، اقتدار سے باہر ہیں، ان کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا لوں۔ اور اس لیے
नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जो है वो भेज दिया जाता है। खान साहब ये भी कहते हैं कि अगर मेरे खिलाफ मामूल के मुताबिक कोई अदम एतमाद की तहरीक होती तो मैं मान लेता, लेकिन इस सूरत हाल में आर्मी चीफ ने एजेंसीज को इस्तेमाल करके हमारी हुकूमत कराई, यानी जनरल बाजवा का वो जिक्र कर रहे हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन दो खानदानों को करप्ट कहा हुआ है। जब 30 इलेक्शन होते हैं, हम जीत जाते हैं, तो इसके बाद मुझे मारने की कोशिश की गई। अच्छा, फिर 2013 का भी उन्होंने जिक्र किया माजी का, कि 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई, नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाए। इस इलेक्शन में हमने चंद हलकों में तहकीकात करने के लिए बात की, लेकिन बात नहीं मानी गई, इसलिए पाकिस्तान में हमने धरना दिया और इसकी हकीकत भी कौम के सामने है। फिर 9 मई वाक़े में वो तफसील से बात कर रहे हैं अपने इस इंटरव्यू में। वो कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ, इससे कौन फ़ायदा उठाना चाहता है, इससे क्या नतीजे हासिल किए जा रहे हैं। 9 मई को जो कुछ हुआ, जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया ना अपने इस इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि ब्लेम द विक्टिम का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है 9 मई का वाक़या। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में मौजूद था जब एक कमांडो एक्शन किया जाता है। मैंने वारंट मांगे, मुझे वारंट नहीं दिखाए गए, मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, मुझे लेकर जाते हैं। सवाल ये है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये पता चला और मैंने वहीं इसकी मजम्मत की। उनसे जो सबसे अहम सवाल किया जा रहा है कि वो इनके दौर में सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में है, और उनके दौर का इस हुकूमत के साथ बार बार जो है कंपैरिजन किया जाता है। कहा जाता है ना कि जनाब तुसी भी तो सहाफ़ियां ना लाई कर दे सी ना, जो कुछ मतीउल्लाह जान के साथ हुआ या बाकी लोगों के साथ, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खाते में जो है वो डाला जा रहा है, जिसका जवाब खान साहब ने हमेशा की तरह इस इंटरव्यू में भी दिया टिम सेबेस्टियन को, कि अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो आपको जो हकाइक हैं थोड़ी सी रिसर्च कर लें और आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे दौर में क्या कुछ हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में एक मार्शल लॉ का दौर था, उस वक्त क्या होता रहा, और आज सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। टिपिकल एक एग्जाम्पल है अरशद शरीफ की, बिहाइंड द क्लोज डोर में आप उन्हें देख भी सकते हैं। अब तो काफ़ी सारी ज़ुबानों में ये डॉक्यूमेंट्री मौजूद भी है और बहुत जल्दी ये आपको नेटफ्लिक्स पे भी नज़र आएगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये अगर मौजूद है तो क्यों नहीं जा रही। ये जो इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं माइकल, इससे पहले भी स्पाइडर्स वेब तकरीबन 5 साल तक यूट्यूब पर मौजूद थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इस डॉक्यूमेंट्री को स्पाइडर्स वेब जो है वो नेटफ्लिक्स ने ख़रीद लिया था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, एप्पल पे भी आप देख सकते हैं और दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। तो इट्स अ टिपिकल एग्जाम्पल जहाँ पर खान साहब और सहाफ़ियों के साथ इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान वापस भी नहीं आ सकते। तो ये हालात हैं पाकिस्तान में। अब कुछ सवाल हैं जी इस हवाले से। PTI पर पाबंदी का ऑप्शन क्या ख़त्म हो गया है? ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर मौजूद है। और WD को दिए गए ताज़ा तरीन इंटरव्यू में इमरान खान ने एक बार फिर इस खदशे का इजहार किया कि वो जल्द जेल जा सकते हैं, मगर उनके लिए ज़्यादा अहम सवाल ये है कि क्या उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा। और इमरान खान को अब भी PTI पर पाबंदी लगने का खदशा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई नई पार्टी जो हम लेकर आएंगे। अब ये भी अहम सवाल है कि क्या इमरान खान को ये भी खदशा है कि उनके इंतखाबी उम्मीदवारों को गायब कर दिया जाएगा, या उन पर ऐसा दबाव डाला जाएगा कि वो इंतखाबात ना लड़ सकें। और क्या इमरान खान का इशारा आज के इस इंटरव्यू में जो उन्होंने किया इसी तरफ था। और फिर सेनेट की इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी की तरफ से सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को बुनियादी एजेंडे से निकालने के बाद PTI क्या पाबंदी से बच गई, ख़तरा ख़त्म हो गया, और असम्बली ख़त्म होने से महज 1 माह कबल अब PTI पर पाबंदी लगाने की ऑप्शन क्या ख़त्म हो गए। और फिर ये भी याद रखें कि बैनुल अक़वामी प्रेशर के नतीजे में क्या कुछ हुआ, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और आपस में अब तकसीम का शिकार PDM हुकूमत और PTI को गिराने में नाकाम दिखाई देने वाली इस्टेब्लिशमेंट, दोनों के पास अब तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से दूर रखने का कोई काबिल अमल प्लान है भी कि नहीं, और नई पार्टी बनाई जा सकती है। और इमरान खान ने अपने तमाम पत्ते जो हैं वो मेज़ पर रख दिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद खान साहब ने थोड़ी सी जल्दी की है, उन्हें नहीं बताना चाहिए था। वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाएं, क्योंकि इन इंतखाबात को पाकिस्तान की अवाम क्या दुनिया भी कोई नहीं मानेगी कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए। इस हुकूमत की लेजिटिमेसी के ऊपर हमेशा जो है वो सवालात उठाएंगे। ये हमेशा कहेंगे देखें जी हम आए, हमने ये कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, ये डिफ़िकल्ट एक वेंचर है। व्यूअर्स, आपको बताने चलें कि परवेज़ इलाही साहब की जेल से ज़बरदस्ती लव मैरिज करवाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। परवेज़ इलाही की बार बार जमानतों के बावजूद जेल से जान क्यों नहीं छूट रही, और चौधरी शुजात परवेज़ इलाही को PTI छोड़ने पर क्यों राज़ी नहीं कर सके, क्योंकि मुनस जो है एक सबसे बड़ा एक उसमें रुकावट है। आज भी जब उनकी ज़मानत का मामला आया रोपकार और फिर मचल के,
تو کہا گیا کہ جناب جس شخص نے ضمانت دی ہے وہ خود ایک مقدمے میں ملزم ہیں، تو لہٰذا ان کی ضمانت قابل قبول نہیں ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید انہیں ایم پی یو کے تحت دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے یا انہیں نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ پریس کانفرنس شاید پرویز الہی صاحب نہیں کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے مونس الہی ہیں۔ مونس الہی نے اسٹیبلشمنٹ اور چودھری شجاعت دونوں کو ٹھینگا دکھا دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل، پرویز الہی کا مستقبل خان صاحب کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور نون لیگ یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب کا عمران خان کے ساتھ کھڑا رہنا پنجاب میں، یہ بھی یاد رکھیے گا، نواز شریف کو مزید کمزور کرے گا، اور اگر پرویز الہی صاحب کسی دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو یقیناً حکومت کا حصہ ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ نقصان ہوگا نون لیگ کا، اور یہ فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، یا پھر کسی ایک یہ جو ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے نا ووٹ بینک یا پاور، تو وہاں پر پی ٹی آئی کو ضرور فائدہ جو ہے وہ ہوگا۔ اور پھر ویورز 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات اور گرفتاریوں کی جو حکمت عملی تھی، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ہمیں پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف پر مقدمات اور پھر چلان کی جو باتیں ہو رہی تھی، فرد جرم والا معاملہ، تو ہم اکثر سوال کرتے تھے کہ جناب یہ بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بات آگے نہیں بڑھی۔ اب بھی معاملات ایسے ہی ہیں، آپ نیریٹو بلڈنگ کریں، نعرے لگائیں، جو مرضی کریں، لیکن معاملات جو ہے نا وہ آگے بڑھتے ہوئے کم از کم مجھے جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایک دم سے کوئی سخت فیصلہ یا جھوٹا فیصلہ یا لکھا ہوا فیصلہ دے دیا جائے گا، اور کوئی آئے گا اور اسے اناؤنس جو ہے وہ کر دے گا۔ اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھرپور قسم کا ایک رومانس کر رہے ہیں بلاول زرداری کے ساتھ، اور انہیں بار بار وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی 4 ماہ کے اندر اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول ہی ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ بلاول کو وزیر اعظم بننے سے کون روکتا ہے۔ یہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے چین کے ساتھ تعلقات کس قسم کے تھے، اور پھر یہ جو سی پیک کا آئیڈیا، ایسا لگ رہا ہے کہ آپشنز ختم ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ماضی کی ایگزامپلز کو استعمال کر کے کوئی بیانیہ جو ہے بنانا چاہتی ہے۔ لیکن رومانس جو چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کریں، جو بورڈ کے اوپر سچویشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھرپور سپورٹ کر رہی ہے نون لیگ کو، یہ اسلام آباد میں ایک جنرل وائب ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جناب اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہوگا، اور نون لیگ جو ہے وہ کوششوں میں ہے اس پیج کو کسی طرح برقرار رکھا جائے، کیونکہ شہباز شریف نے بہت اچھے بچوں کا بن کر دکھایا اسٹیبلشمنٹ کو، یس سر اور نو سر جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ شاید اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ نون لیگ کا ہی ہوگا۔ اچھا ویورز آپ کو بتائیں کہ اب نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان ایک ملاقات بھی ہوئی، یعنی فون پر رابطہ ہوا۔ نواز شریف نے زرداری سے ملاقات کی اندرونی کہانی جو ہے بیان کی، ان کے تحفظات کو دور کیا ہے، اور فضل الرحمان کو یقین دہانی کرائی کہ تمام اہم سیاسی جو فیصلے ہیں وہ آپ کی مرضی سے ہوں گے، اعتماد بھی آپ کو لے کر چلیں گے۔ اور پھر سابق آصف زرداری کے ساتھ جو ملاقات ہوئی، یعنی فون پر جو بات ہوئی، صرف اسے روٹین کی ایک ملاقات کہا، اور آج بھی ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹے، اور نگران سیٹ اپ سمیت تمام امور پر جو ہے مشاورت کی جائے گی۔ اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو جلد اتحادی سربراہان کا ایک اجلاس بلانے کے لیے بھی ہدایت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے جاری کر دی گئی ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ مدرسے کے بچوں کے بغیر کچھ نہیں ہے، ایک پریشر گروپ نون لیگ کو چاہیے تھا، اسٹریٹ پاور ان کے پاس موجود نہیں ہے، اور جب بھی آپ کو رینٹ اے کراؤڈ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کہاں سے بلاتے ہیں؟ وہ پھر ان کے مدرسے سے بچے آئیں گے، جھنڈا انہوں نے اپنی جماعت کا اٹھایا ہوگا، لیکن وہ نعرے نواز شریف زندہ باد کے لگا رہے ہوں گے، اور اس لیے مریم کی سیاست کو ایک مصنوعی جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کر آگے بڑھ جاؤں گا چونکہ وقت کم ہے۔ جس طرح ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر نا کراؤڈ جو آپ دیکھتے ہیں، مذاکرات ہو یا پھر مارننگ شوز ہوں، کہیں پر بھی آپ دیکھیں تو آپ نے کراؤڈ دیکھا ہوگا، خاص قسم کا کراؤڈ ہے۔ اور جو آپ کے عامر لیاقت صاحب تھے ان کے بھی پروگرام میں ایک کراؤڈ خاص قسم کا ہوتا تھا، یا جیتو پاکستان۔ اس کراؤڈ کو لانے کے لیے باقاعدہ ٹھیکیدار موجود ہوتے ہیں جو اچھی یونیورسٹیز میں جا کر بچوں کو انگیج کرتے ہیں، اور پھر اس کے باقاعدہ پیسے چارج کیے جاتے ہیں۔ تو اسی قسم کا رینٹا کراؤڈ جو ہے وہ نون لیگ کو بھی ضرورت ہے، جو کسی بھی شو کو 4 چاند لگا دیتا ہے، اچھا کراؤڈ ہو، اچھے فیسز ہوں، کہہ کر باقاعدہ جو ہے وہ بچوں اور بچیوں کو بلایا جاتا ہے، فیملیز کو بلایا جاتا ہے،
تو ان کی حیثیت جو ہے وہ صرف یہی ہے، لولی پاپ ان کو دے دیا گیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ صدر کی کرسی پر کون بیٹھتا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پیپلز پارٹی کو شاید دے کر، صدارت دے کر خاموش کروا دیا جائے، اور یہ مجھے کم از کم ایکویژن جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں پرویز خٹک صاحب کے معاملے کے اوپر۔ پرویز خٹک کو استحکام پاکستان پارٹی میں جگہ مل نہیں رہی، اور خٹک صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی بے چین اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چھوڑنے والے سینئر سیاستدانوں کا نون لیگ سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے، اور پرویز خٹک کے مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے بیک ڈور رابطے جو ہیں اس وقت جاری ہیں۔ میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، اور نون لیگ کی قیادت نے پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں سے شمولیت کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے، کہ انہوں نے کہا جی پنجاب تو ہمارا اپنا ہی علاقہ ہے، یعنی اپنا صوبہ ہے، یہاں پر تو مشکل ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ دیگر صوبوں میں اگر کوئی آنا چاہے تو ہم حاضر ہیں، چونکہ نون لیگ کی پنجاب کے علاوہ، یہ پنجاب میں بھی خیر ان کی اتنی سے نہیں ہے، نہ ان کا ہولڈ ہے، یہ مصنوعی ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن اس سے باہر جو بھی ملے گا وہ اسے غنیمت سمجھیں گے، اور اسی فارمولے کو جو ہے وہ اپنایا گیا۔ پرویز خٹک کی رہائی کی پارٹی میں شمولیت پر صوبائی صدر خیبر پختونخوا امیر مقام بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ راضی نظر آتے ہیں، اور معاملات بعض لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کافی حد تک طے بھی پا گئے ہیں۔ پرویز خٹک شہباز شریف اور مریم نواز کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گے، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور پرویز خٹک مسلم لیگ نون میں آئے تو رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد ساتھ لائیں گے، یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ سے معاملات طے نہ پائے تو پرویز خٹک جے یو آئی اور دیگر معاملات جو پارٹیز ہیں، یا اپنا ایک الگ سے دھڑا بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بنا سکتے ہیں۔ لیکن استحکام پاکستان کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی جناب کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پارٹی کارکنوں کو اکٹھا نہیں کر سکی وہ کس طرح الیکشن کے اندر کوئی سیٹ لینے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ بنی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی سے بہت سارے لوگوں نے جو پی ٹی آئی کو خیر بات کہا، وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت جو ہے اختیار کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری کے لاہور میں 4 روز قیام کا ایک امکان ہے، یہ بھی خبر اس وقت میڈیا پر آ گئی ہے، اور جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں پی ٹی آئی کو شاید وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کر لیں۔ اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی خبر دے دوں، پرویز خٹک کے ساتھ ساتھ احسن اقبال صاحب نے مردم شماری کا رونا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں، اور اگر الیکشن میں کہیں نہ کہیں تاخیر کی گئی تو یہ 2 نکات ہیں جن کے اوپر الیکشن میں تاخیر کم از کم ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس بنیاد پر اگر سپریم کورٹ اڑ گئی، کوئی لکونہ یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ آ سکا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کسی اور سے جا کر ہاتھ ملا لیتی ہے اور ان سب کے ساتھ ہاتھ کر دیتی ہے، تو جناب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ ہمیں سیاسی مروسی بونے آپ کو پاکستان کی سیاست میں نظر تو آئیں گے، لیکن اصل جو طاقت ہے وہ آج بھی جی ایچ کیو سے ان کو ملتی ہے، اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی حکومت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بیان آتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے تو وہ جی ایچ کیو کی طرف منہ کر کے ضرور سلوٹ کرتے ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک پیج کی بات ہے، اور ایک پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کا کیا حال جب کوئی چاہے تو ہو جاتا ہے، اور یہی پاکستان کی سیاست کا مستقبل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج کی اس نشست میں جو سوالات ہیں آپ کے وہ ضرور ہمیں بھیجیں، میں کوشش کروں گا اس کا جواب دوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔